السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم خود سے خدا تک کے دوسرے پہلو پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور عقل، نالج اینڈ انٹلیکٹ۔ نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ علم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اللہ قلیلہ کہتا ہے، اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا سا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود سی ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت، ایکچولیٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیالات سے متحرک ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے۔ اگر کسی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاگل پن کا شعور اور ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہیں، اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت ہو؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کی اندرونی فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہیں، جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کی بجائے ان سطروں کی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اور اپنا تجزیہ کرتے ہوئے، جن تجربات کا احساسات سے ہم گزر چکے ہیں اور ہمارا ماضی ہے، ہم نے کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے، کہیں دیکھا ہے، جو کچھ چکھا سونگھا، جو بھی اپنی ساری زندگی میں محسوس کیا، وہ ہمارا تجربہ ہے، ایکسپیرئنس ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی ہی ہماری تمام تر علم ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ماضی ہے۔ علم اپنی حقیقت میں ماضی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدمی جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت ایک شے ہے، اسے ایک تجربات لازم ہیں کہ محدود تر کہلائے، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے۔
اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں جسے وہ علم کہتا ہے وہ الا قلیلہ ہیں، یعنی دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورت حال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کو جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے اور لمیٹیڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حادثانی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنی ماضی کے تجربات کی مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال میں بیٹھ کر اپنا ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے خد و خیال بنانے اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے بیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا، اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسماء بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ، تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے کا خاص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت، ایکچولیٹی کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدہ بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچولیٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے، شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑیں ہیں۔ درخت بیج سے بنتا ہے اور ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ، روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی حقیقت کا ہمیں کچھ علم نہیں۔ دیا تو گیا ہے لیکن تھوڑا سا۔ حضور اکرم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارنا اشیاء کماہی۔ اے اللہ، ہمیں چیزوں کو ایسا دکھا
جیسی ان کی حقیقت ہے۔ ہمارا علم محدود ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا، یا رب الشریک نے انسان ظالم اور جاہل ہیں، تو ہم اپنے رب کی اس اسٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کی طلسم کیسے ٹوٹے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم اور عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باخبر ہیں، اویئر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم و حواس اور علم و عقل کا شعور ہے، اویئرنیس ہے۔ ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہو تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ اگر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو، اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل، ڈیسٹینیشن چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے۔ یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی سائیک پر۔ ہم سب کی ایک ہی نفسیات ہیں، ایک ہی سائیکوسس ہیں۔ اس لیے جب میں لکھتے ہوئے میں لکھتا ہوں تو وہ آپ ہیں، اور جب میں آپ لکھتا ہوں تو وہ میں بھی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔